موت برحق ہے، سب کو جانا ہے، اور کہ حق رفاقت ادا کرنے کے لیے سوائے دعائے مغفرت کے اور کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کی رحلت سے اردو ادب کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رتھی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بشری خطاؤں کو معاف کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہرحال ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو غریق جنت کرے، اہل خانہ کو. موت برحق ہے، سب کو جانا ہے، اور افسوس ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کے بیچ کا ہم لوگ کا ساتھی چلا گیا جو بہت باصلاحیت آدمی تھا ماشاءاللہ، اور ان میں کتنی صلاحیت تھی. جتنے لوگوں نے ان کے بارے میں بتایا سب نے الگ الگ بات کہی، تو سوچے وہ کتنے اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی. اور ہم لوگ کو بس یہی دعا کرتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کی، اور اللہ ان کے گناہوں کو بخشے، اللہ انہیں عذاب قبر سے بچائے، اللہ نے جنت الفردوس میں مقام دے. اور ہم لوگ انشاءاللہ اس سلسلے آگے اور بھی پروگرام کریں گے. مشورہ آیا ہے اور ہم لوگ صلاح مشورہ کریں گے انشاءاللہ آپس میں، انشاءاللہ اس کو آگے اور امام اعظم کے جلسہ تعزیت میں شریک ہوئے. ان کی اچانک موت سے صدمہ بہت پہنچا، لیکن ہم لوگ یاد رکھتے ہیں اللہ کی مرضی کے آگے انسان بے بس ہے. سب کو ایک دن جانا ہے، لیکن ایسے انسان کا اٹھ جانا جس کی ادبی اور علمی خدمات قابل لحاظ تھی، یقیناً ملت کا بہت بڑا نقصان ہے. لیکن اب ہم لوگ ان کی حق رفاقت ادا کرنے کے لیے سوائے دعائے مغفرت کے اور کچھ نہیں کر سکتے. اس سے بھی اگرچہ حق رفاقت ادا نہیں ہوتا ہے، لیکن دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں سایہ رحمت میں جگہ دے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. زیر اہتمام آج مرحوم ڈاکٹر امام اعظم کے حوالے سے دعائیہ محفل منعقد کی گئی، جس کے ساتھ حلیم صاحب نے کی. ڈاکٹر امام اعظم کسی تعارف کے محتاج نہیں، علمی و ادبی دنیا میں ایک معترف نام، بہت ہی اہم نام، اور گرا کرا خدمات ہیں ان کی. اور ظاہر سی بات ہے جب اپنے درمیان سے کوئی آدمی ایسا گزر جاتا ہے جو بہت سی خوبیوں والا ہو تو بہت لوگوں کو متاثر کرتا ہے. تو ان کی رحلت سے اردو ادب کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے. مغرب بنگال میں ادبی فضا کو ہموار کرنے میں ایک نام ڈاکٹر امام اعظم کا بھی رہا ہے، وہ کہ بہت مختصر مدت کے لیے یہاں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے اور یہاں کے ادبی حلقے میں بہت مقبول رہے. اصل بات یہ ہے کہ آدمی جتنا بھی ہے وہ سفر میں، جو بھی ہے سفر میں. امام اعظم بھی سفر میں تھے، ہم لوگ بھی سفر میں ہیں. علمی ادبی جو بھی کاوشیں ہیں، کارنامے ہیں، وہ یہاں رہ جانے والی چیزیں ہیں. اصل چیز ہے آدمی کا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو ہم لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو بہتر کرے، ان کے تمام گناہوں کو بخش دے اللہ پاک، اور اپنی جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرمائے اللہ. یہ اصل چیز ہے، کیونکہ دیار علم کا ماحول راس آ نہ سکا، سوائے اہل عمل جو گئے فضول گئے. تو عمل بہت اہم چیز ہے، اور جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کے حق میں دعائیں جو ہے بہت اہم چیز ہوتی ہے. تو ابھی ہم لوگ کا جو لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے بہی خواہ ہیں یا دم بھرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ امام اعظم کے حوالے سے دعائیں مغفرت کریں. بہت شکریہ. ڈاکٹر امام اعظم صاحب اپنی ذات میں اور انہوں نے اردو ادب میں جو ایک نقش قائم کیا ہے اردو ادب پر، وہ ختم نہیں ہوگا، چونکہ دنیا لافانی ہے اور اس کی باتیں یہی ہے کہ آنا ہے اور جانا ہے کہ لگا ہوا ہے. تو امام اعظم صاحب چلے گئے، لیکن انہوں نے جتنی چیزیں تصنیف کی وہ دنیا میں رہیں گی جب تک دنیا قائم ہے. بہت سارے اردو کے اسکالر ان کی ذات سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور آج وہ نہیں ہے، ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے. ایک اردو ادب کا ایک عہد کا خاتمہ اگر کہہ لیجیے تو زیادہ بہتر ہوگا. ایک ایسا عہد، ذری عہد
किताबों पर किताबें, दूसरे के अदबी महफिलों में उनकी हाजिरी। तीसरी चीज़ है तलफ़्फ़ुज़ पर जोर, तमाम लोगों को तालीम याफ्ता बनाने का धुन। एक इमाम आज़म साहब एक ऐसे जुनूनी शख्स थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कि अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी थी उन्होंने कर दिखाया। एक शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा कि बिछड़ा कुछ इस अदा से, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आज बज़्म शर निसार की ज़ेर एहतमाम इमाम आज़म साहब के हवाले से ताज़ती नशिस्त का एहतमाम किया गया है। इमाम आज़म साहब कई खूबियों के मालिक थे और जितने हाज़रीन थे सब ने उनकी खूबियों का जिक्र किया। हमारी अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला उनकी बशरी खताओं को माफ़ करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। डॉक्टर इमाम आज़म साहब बड़ी खूबियों के मालिक, एक अहद में पैदा होती है शख्सियत की शख्सियत। बहरहाल उनकी दुआएं की गई हैं, दुआएं उनके आइंदा भी इंशाअल्लाह उनके लिए काम किया जाएगा। एक शेर हमें याद आ रहा है, उस शेर के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। ग़ज़ाना तुम तो वाकिफ़ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर वीराने पे क्या गुजरी। ये हाल है, ये फला जो है नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल है पूर्ण होना। बहरहाल हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको गरीक़ जन्नत करे, अहले खाना को